ایک دن وہ نوجوان نشے میں دھت ہو کر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اتنے سالوں میں پہلی بار بیوی اپنے شوہر کو اس حالت یعنی نشے کی حالت میں دیکھتی ہے، اور وہ اپنے شوہر کی ایسی حالت کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو کر خوب رونے لگ جاتی ہے، اور روتے روتے ہی اپنے شوہر سے کہتی ہے، مجھے اسی بات کا ڈر تھا، اسی لیے میں ہمیشہ آپ سے کہتی کہ اپنے برے اور بگڑے ہوئے دوستوں کی صحبت کو چھوڑ دو، لیکن آپ میری نہیں مانتے۔ آخر ان کی صحبت نے آپ کو بھی نشے باز بنا ہی دیا۔ بیوی کے جملے سن کر شوہر طیش میں آ گیا اور نشے کی حالت میں اسے خوب پیٹنے لگ گیا۔ بیوی روتی رہی، چلاتی رہی، دہائیاں دیتی رہی اور اپنی محبت اسے یاد دلاتی رہی، لیکن نشے کی وجہ سے وہ اس کی کسی بھی بات کو سننے کو تیار نہیں تھا، اور آخر میں اپنی بیوی کو زور کا دھکا دے کر خود پلنگ پہ جا کر گر گیا اور اسی نشے کی حالت میں سو گیا۔ اب اسی نشے کی مستیوں میں گم ہو کر وہ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں، نوکری اور کاروبار سے دور بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ دیر رات تک اس کی بیوی اس کا انتظار کرتی رہتی اور وہ نشے اور مستیوں سے بھرے اپنے جاہل دوستوں کی محفلوں میں اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتا رہتا۔ ایک دن اس کا شوہر یعنی وہ نوجوان بہت بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی حالت اتنی بگڑ جاتی ہے کہ اسے ہاسپٹل میں ICU روم میں رکھا جاتا ہے۔ شوہر کی ایسی حالت کو دیکھ کر بیوی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خود کو سنبھالتے ہوئے ڈاکٹر سے اس کی بیماری کی وجہ پوچھتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ جو نشہ کرتے تھے وہ نشہ ان کی خون کی نالیوں سے دوڑتا ہوا ان کے دماغ میں داخل ہو گیا ہے اور ان کی دماغ کی نسوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، اس لیے ان کے دماغ کا آپریشن کرنا پڑے گا، کیونکہ انسانی جسم میں دماغ ہی ایک ایسا سرمایہ ہے جو صحیح سے کام کرنا چھوڑ دے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی مر بھی سکتا ہے۔ نشے کی وجہ سے آپ کے شوہر کے دماغ کی نسیں اب تک صرف کھوکھلی ہوئی ہے، اگر ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر ان کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا، اس لیے ہمیں فوراً ان کا آپریشن کرنا ہوگا۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلتا ہے اور بیوی تعجب بھری نگاہوں سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کرتی ہے، اور جیسے ہی ڈاکٹر آپریشن روم سے باہر آتا ہے اس نوجوان کی بیوی ڈاکٹر سے پوچھنا شروع کر دیتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے شوہر کیسے ہے، ان کا آپریشن کیسا رہا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے شوہر کے وارڈ میں اس سے ملنے چلی گئی۔ بیوی کو آتا دیکھ کر شوہر اپنے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا سکے، لیکن فی الحال اس میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ شوہر کی بے صبری کو دیکھ کر بیوی جلدی جلدی تیز قدمی کے ساتھ اس کے بیڈ تک پہنچ ہی گئی اور اپنے شوہر کے پھیلائے ہوئے ہاتھ کو پکڑ کر خوب رونے لگ گئی، لیکن اس بار وہ اکیلی نہیں رو رہی تھی بلکہ اس کا شوہر بھی زار و قطار اس کے ساتھ روتا جا رہا تھا۔ پھر لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں اپنی بیوی سے کہنے لگا، پوری اسٹوری یا کہانی جاننے کے لیے دیکھیے میرا یوٹیوب چینل محمود شیخ آفیشیل۔ اچھی باتوں کو پھیلائیے، بری باتوں سے خود کو اور دوسروں کو بچائیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔